وینزویلا میں 3 جنوری کو امریکی آپریشن کے بعد ملک کے صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو امریکہ نے پکڑ لیا تھا، جس کے بعد اب وہ امریکہ میں بروکلن کے حراستی مرکز میں قید ہیں۔ وینزویلا کی سابق نائب صدر ڈیلسی روڈریگز آج صدر کے عہدے کا حلف اٹھائیں گی۔ ڈیلسی روڈریگز نے مادورو کی گرفتاری کو اغوا قرار دیا ہے اور زور دیا ہے کہ وینزویلا امریکہ کی کالونی نہیں بنے گا۔ انہوں نے اتوار کی رات کابینہ کے پہلے اجلاس کی صدارت کرنے کے بعد امریکہ اور ٹرمپ کے لیے مفاہمتی پیغام پوسٹ کیا ہے۔ انسٹاگرام پر ان کا کہنا ہے کہ وینزویلا کی طرف سے دنیا اور امریکہ کو پیغام: وینزویلا امن اور باہمی بقا کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ ہمارا ملک احترام اور بین الاقوامی تعاون کے ماحول میں بیرونی خطرات سے آزاد رہنے کا خواہاں ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ عالمی امن سب سے پہلے ہر ملک کے اندر امن کی ضمانت دے کر قائم ہوتا ہے۔ روڈریگز نے مزید کہا ہے کہ ہم امریکہ اور وینزویلا کے درمیان اور وینزویلا اور اس خطے کے ممالک کے درمیان مساوات اور عدم مداخلت کی بنیاد پر متوازن اور باہمی تعلقات کی طرف بڑھنے کو اپنی ترجیح سمجھتے ہیں۔ ہم امریکی حکومت کو دعوت دیتے ہیں کہ بین الاقوامی قوانین کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے مشترکہ ترقی کی جانب تعاون کے ایجنڈے پر مل کر کام کیا جائے۔ انہوں نے ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمارے لوگ اور ہمارا خطہ امن اور بات چیت کے مستحق ہیں، جنگ کے نہیں۔ یہ ہمیشہ سے صدر نکولس مادورو کا موقف رہا ہے، یہی وینزویلا کی پوزیشن ہے۔ دوسری طرف امریکی خبر رساں ادارہ دی اٹلانٹک سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے روڈریگز کے خلاف کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ صحیح کام نہیں کرتی تو انہیں بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی، شاید مادورو سے بھی بڑی۔ امریکی صدر گزشتہ شب واشنگٹن واپس جاتے ہوئے صحافیوں کے سوالات کے جواب دے رہے تھے۔ ان سے جب رجیم چینج یا حکومت کی تبدیلی کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، ڈون رو ڈاکٹرن۔ ہم اس کام میں ہیں کہ ہمارے ارد گرد ایسے ممالک ہوں جو قابل عمل اور کامیاب ہوں، جہاں سے تیل آزادانہ طور پر نکل سکے۔ ہمیں تیل کی کمپنیوں کی بڑی سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی تاکہ انفراسٹرکچر کو واپس لایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کوئی سرمایہ کاری نہیں کرے گا اور امریکہ ملک کا خیال رکھے گا اور وہاں کے لوگوں کا، بشمول وینزویلا کے شہریوں کا جو ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، کیونکہ انہیں اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ ایک رپورٹر نے صدر سے پوچھا کہ وینزویلا میں آپریشن اصل میں کس بارے میں تھا، تیل یا حکومت کی تبدیلی؟ جواب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ زمین پر امن قائم کرنے کے لیے تھا۔ ڈون رو ڈاکٹرن یا مونرو ڈاکٹرن 19ویں صدی کے اوائل میں امریکی خارجہ پالیسی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ مغربی نصف کرہ یورپی طاقتوں کے اثر سے آزاد ہونا چاہیے۔ صدر تھیوڈور روزویلٹ نے بعد میں اس ڈاکٹرن کو وسعت دی، جس سے امریکہ کو یہ حق مل گیا کہ اگر ممالک استحکام کو برقرار نہ رکھ سکیں تو وہ مداخلت کرے۔